ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اوصاف حمیرہ کو دیکھا، سمجھا اور ان پر عمل پیرا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور بچپن سے ہی پختہ ایمان آپ کے دل میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے زندگی بھر اپنا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم و تبلیغ کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئی سورۃ الشورى میں، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہدایت اور تعلیم و تبلیغ پہنچائیے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا اور کھانے کے دوران اسلام سے متعارف کرایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی نے بھی آپ کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نہایت جرأت مند انداز سے کہا، گو میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں بھی لاغر ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، پھر بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور معاون رہوں گا۔ قریش کے سرداروں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بہت زور سے قہقہ لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو 3 بیٹے عطا فرمائے، جن کا نام حسن، حسین اور محسن رضی اللہ عنہ، جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ زینب اور کلثوم آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ گو مکہ کے قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ایماندار شخص ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی اپنی قیمتی اشیاء اور زیورات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھتے تھے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور جرأت مند تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا اور ہدایت فرمائی کہ سب مالکوں کی امانتیں ان کو واپس کریں۔ ایسے مشکل وقت میں بھی ایسی ذمہ داری صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ صلاحیتوں پر دلالت کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے مثال جوانہ مردی کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً بدر کی جنگ کی ابتدا ہی میں ولید بن عتبہ نے مسلمانوں کو للکارا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا سامنا کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے واصل جہنم کیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اسی طرح احزاب کی لڑائی میں عمر بن عبدود، جو ایک نہایت تجربہ کار جنگجو مشرک تھا، وہ اور اس کا گھوڑا خندق کو پھاند کر مسلمانوں کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے لڑنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم تو طفل مکتب ہو، میرے پائے کے کسی آدمی کو بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا مقابلہ کرنے میں مصر ہوئے اور اس مشرک کو بھی آنن فانن قتل کر دیا۔ خیبر کی جنگ کے دوران مسلمانوں کی انتھک کوششوں کے باوجود جب کماس نامی قلعہ فتح نہ ہو سکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ یہ عزت افزائی اسے ملے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ قدر علیل تھے اور ان کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو چھوا۔ اللہ کے فضل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں صحت یاب ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح خیبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، برق خیبر سے ہے یہ مارکہ دین وطن، اس زمانہ میں کوئی حیدر قرار بھی ہے۔
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔